السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، آج 3 فروری 2024 ہے۔ آج آپ کو ہم 3 مظلوم مساجد کے بارے میں بتلائیں گے۔ ایک مکمل سفید رنگ کی مسجد بابری مسجد تھی جو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں موجود تھی۔ اس مسجد کو مغل بادشاہ بابر نے بنوایا تھا۔ یہ مسجد 1528 میں بنی تھی۔ اس تاریخی مسجد کو ہندو شرپسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کر دیا تھا۔ تب سے لے کر 9 نومبر 2019 تک عدالتوں میں معاملہ زیر غور رہا ہے۔ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حق میں کئی ثبوت دیے، لیکن آخر میں بابری مسجد کی جگہ ہندوؤں کو دے دی گئی۔ 15 اگست 2020 کو وہاں بھومی پوجن کیا گیا اور 22 جنوری 2024 کو اسی جگہ پر بت خانہ یعنی رام مندر بن گیا۔ دوسری سفید رنگ کی مسجد گیان واپی مسجد ہے۔ یہ بھی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک شہر بنارس یعنی وارانسی میں موجود ہے۔ اس مسجد کو اورنگزیب نے 1659 میں بنوایا تھا۔ بعض تاریخی حقائق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب کے وقت سے پہلے ہی بنی ہے۔ ہندوؤں نے اس مسجد کے خلاف بھی تحریکیں چلائی۔ پہلے اس کے سروے کرایا گیا، اس کے بعد گزشتہ کل بنارس کی ضلعی عدالت نے ہندو فریق کو اس مسجد کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں کے ضلع جج نے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ صادر کر دیا۔ تیسری مسجد جو کچھ سفید رنگ کی ہے اور کچھ ہرے رنگ کی ہے اور لال رنگ کی دیوار ہے، یہ مسجد متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد ہے۔ یہ بھی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک شہر متھرا میں موجود ہے۔ اس مسجد کو بھی بادشاہ اورنگزیب نے 1670 میں بنوایا تھا۔ اس کے خلاف بھی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں۔ ہندو فریق کو امید ہے کہ اسے مسجد کے خلاف مقدمات میں کامیابی ملے گی۔ ہندوؤں کے مطابق مندر کو توڑ کر بابری مسجد کو بنوایا گیا تھا اور یہ ہندوؤں کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ گیان واپی مسجد کے معاملے میں ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں شیو مندر تھا جیسے اورنگزیب نے توڑ کر مسجد بنوائی۔ شاہی عیدگاہ مسجد کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہ شری کرشن کی جائے پیدائش ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے مسلم قائدین اور سربراہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان مظلوم نہیں اور بڑے سکون سے ہیں۔ مسلم قائدین اور سربراہوں کو سب پتہ ہے کہ ہاں مسلمان مظلوم ہے، لیکن اپنی ذاتی مفادات اور حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ حکومت کی حمایت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیانات دیتے ہیں۔ اہم اور تاریخی مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جانا اور ان میں پوجا کیا جانا، یہ اعمال دنیا کو چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ ہندوستان میں نہ صرف مسلمان مظلوم ہے بلکہ ان کی مسجدیں بھی مظلوم ہیں۔ ناظرین، مسلم قیادت کہاں کھو گئی ہے؟ ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلم قائدین اور مسلم عوام نے جان مال کی قربانی دی، جیلیں آباد کیے، کال کوٹری کو مسکن بنایا، کالا پانی کی صحبتیں برداشت کیے، کبھی مسکراتے ہوئے دار پر چڑھے تو کبھی پھانسی کے پھندے کو گلے کا ہار بنایا، تو کبھی بوریوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا، کبھی گولیوں سے بھون دیا گیا، کبھی سرفروشان ملت نے بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر انگریزوں کے خلاف میدان جہاد کا آراستہ کیا، کبھی شاملی کے میدان میں برسر پیکار نظر آئے، کبھی ریشمی رومال کی تحریکیں چلائی، تو کبھی انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کے خلاف فتویٰ دیا، کبھی جلیان والا باغ میں انگریزوں کی گولیوں کا نشانہ بنے، کبھی عدم تعاون کی بات کی تو کبھی انگریزوں کا سوال کا بائیکاٹ کیا، کبھی ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ یہ سب ملک کے عزیز کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ آخر وہ کون سی قوت تھی جس کے بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے یہ سب خوشی خوشی قبول کر لیا؟ وہ کون سی ایمانی روحانی طاقت تھی جس نے انہیں کہیں مرعوب نہیں ہونے دیا
اور گوروں کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب آج کے دور کے قائدین کے آباء و اجداد نے کیا، جن کے نام کی روٹی آج بھی توڑ رہے ہیں۔ آخر آج کے مسلم قائدین کیوں وہن میں مبتلا ہے؟ انہیں کون سی مصلحت خاموشی پر مجبور کر رہی ہے؟ آج ان کے سامنے اسلامی آثار پر حملے ہو رہے، مسجدیں چھینی جا رہی، مسلمانوں کے آئلی قوانین کو رد کیا جا رہا، مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا، جو چاہتے ہیں فرقہ پرست آسانی سے کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ملک میں ملی تنظیموں جماعتوں کی کمی نہیں ہے، ہر مسلک اور ہر جماعت کے قائدین، جمعیت علماء آل انڈیا، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلی جماعت، آخر کیوں سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کوئی کیوں نہیں کچھ بول رہا ہے؟ آخر ملک و ملت کے لیے، اپنے شعار اسلامی آثار کے تحفظ کے لیے لوگ کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں؟ ملک کی بقا سالمیت کے لیے فرقہ پرستوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کیوں نہیں بن جاتے اور بیک آواز کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اب ہم کسی مسجد کے تعلق سے عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ مت کسی کو اپنا قائد مانیے، ہر ایک اپنی قیادت کے ساتھ رہے، لیکن اسلام و مسلمانوں کے لیے مساجد و مدارس، دینی تبلیغی مراکز کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں ایک آواز بن جاتے؟ کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یکجا ہو جاتے اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کہہ دیتے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ اگر ملی قائدین نے اپنی خاموشی نہیں توڑی، مصلحت کی چادر تار نہیں کی اور اپنی حجروں سے نہیں نکلے، ملک و ملت کی تحفظ پر اپنی پرتعیش زندگی کی تحفظ کو ترجیح دی، موت سے ڈرتے رہے، تو یاد رکھیے ملک کو اندلس و غرناطہ بنانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور قائدین ملت کہے جانے والوں کو تاریخ کبھی بھی نہیں معاف کرے گی، کیونکہ فرقہ پرستوں کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ انہیں پست کرنا اس وقت ملت کے قائدین کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے بزرگ نے گوروں کو آئینی زنجیروں سے نہیں ڈرے، تو آج کے قائدین ملک کے کالوں کی جیلوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟